أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بات ہو رہی تھی فطرت کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو عین فطرت پہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ضمیر ہے اس کو جو ہے انکلائنڈ ٹورڈز حق کیا ہے، ٹھیک ہے، حق کو اس کے اندر حق کی شناسائی ہے، اس کے اندر معرفت الہی ہے، یعنی اللہ کی پہچان اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. اللہ کے یہاں سے یہ بچہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے نا اس کو بعد میں مزید بتاتا ہے، اسے پہلے سے نہیں پتا تھا، اسے پہلے سے الہامی طور پر اللہ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس کے ضمیر کو، اس کی فطرت کو جو ہے نا حق کی طرف انکلائنڈ کیا ہوا بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن احسانات کے تو انبار ہیں، لیکن خاص طور پہ ہدایت کے لیے جو احسانات ہیں، ان کے جو آپ کو لوازمات ہیں، ان کو جب انسان دیکھتا ہے نا تو حیرت ہو جاتا ہے کہ کس قدر اللہ نے جو ہے نا ہمیں حتی الامکان جو ہے نا وہ راستہ ہموار کر دیا. یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انگلی پکڑ کے چلایا جا رہا ہے کہ اب تم جو ہے جنت کی طرف چلو، ٹھیک ہے. بظاہر اللہ نے یہ کہا ہے کہ جنت کے لیے جو ہے نا زبردستی نہیں کریں گے کوئی بھی چیز، مطلب کام کے لیے، اور نہ ہی جہنم میں جانے کے لیے تمہیں کوئی، مطلب ایسا نہیں کہ کسی کام کے لیے پریشر ہے، فری ہینڈ دیا ہوا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے. لیکن جب احسانات کو اللہ کے دیکھتا ہے نا انسان، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا جنت کی طرف جانا نا، وہ مطلب اس پہ پریشرائزڈ ٹائپ سے نا، مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بار بار انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی احسان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی رحم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی رحمت کا سایہ فگن ہوتا ہے، انسان جو ہے نا جہنم سے کھنچ کے جنت کی طرف بار بار آ رہا ہوتا ہے. کوئی فورس ہوتا ہے، کوئی مطلب کچھ چیز ہوتی ہے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو جہنم سے دور کر رہی ہوتی ہے اور جنت کے قریب کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہی جو ہے وہ ہے رحمت الہی، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے جنت میں جو ہے نا وہ داخل ہونے والی جو بات ہے نا، جنت خریدنے والی جو بات ہے، وہ یقیناً اپنے اعمال سے ابن آدم نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت ہوگی جو انسان جو ہے جنت کی طرف سفر کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے فطرت میں انسان کے بنایا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الہ کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کا قائل ہے، اس کا ضمیر ایک اللہ کا قائل ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر ایک حس موجود ہے کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے اس نظام ہستی کو، کوئی ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے، کوئی ہے. یہ اچانک سے ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ اچانک سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. کوئی ہے جو اس کو تہ بتہ سجائے ہوا ہے، کوئی ہے جو ہے نا ہر چیز کو ٹھوک ٹھٹا کے وقت پہ اپنے تعین کر کے اس کو جو ہے نا، اور جیسا حکم دیا ہے ویسے کر کے جو ہے نا، مطلب وہ سب چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، ٹھیک ہے. تو ضمیر میں، فطرت میں انکلائن ٹورڈز آپ کو حق والی حص موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ حق کی طرف جھکی ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف جھکی ہوئی ہے، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت کی طرف جھکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی چیز بس تیار ہے تو اب اس کو کیا کر دو، جلدی سے دم لگا دو، وہ والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا نام ہے،
اب انسان جو ہے وہ ظاہر بات ہے بچہ ہوتا ہے تو پھر بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ شادی کے لائق ہو جاتا ہے. جب شادی کے لائق ہوتا ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ شادی کر دو اس کی، ٹھیک ہے، نکاح کر دو اس کا. تو کیوں کیا بھائی ایسا؟ تو بھائی اس لائق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس لائق ہو گیا تھا، تو اس لیے اس کو اب جو ہے اس کی زندگی کا جو تقاضے تھے آگے وہ اب نکاح سے اس کے مکمل ہونے تھے، تو اب اسٹیپ لو کہ اب نکاح کرو اس کا. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جس طرح سے بھی جب یہ زندگی چل رہی تھی انسان کی اور آدم علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، آدم علیہ السلام پہلے رسول اور نبی ہیں اور انسان بھی ہیں، تو وہ جو ہے کیا نام ہے ان کی اولاد جب پھلی نا، تو اولاد جب جیسے مقام پہ پہنچ رہی تھی نا، یعنی ظاہر بات ہے ایوولوشن والی چیز یعنی عقل میں یعنی علم میں، ٹھیک ہے، علم میں ترقی والی بات ہوئی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو علم سارا دے کے چلایا گیا تھا، وہ بتائیں گے ہم آپ کو، آ جائے گا قرآن میں اس کا ذکر بھی انشاءاللہ. لیکن وہ جو ہے نا اس کو کھوجنے والی جو بات تھی نا وہ ابن آدم نے آ کے پھر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ترقی ہوتا گیا، تھوڑا تھوڑا جو ہے نا انسان جو ہے نا ترقی کرتا گیا، ٹھیک ہے. اپنے اپنے دور میں کسی انسان کے دور میں کبھی کچھ چیز ایجاد ہوئی، پھر ایک دور چلا تو پھر کچھ چیز ایجاد ہوئی، پھر ایک دور چلا تو کچھ چیز ایجاد ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے دیکھا کہ انسان جیسے جیسے عقل و شعور میں اپنے بڑھتا جا رہا ہے اس لیول کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور احسان کیا کہ اب یہ جو حق ہے نا اس کو اس لیول کی عقل کے ساتھ، آ رہی بات سمجھ میں، یہ حق جو ہے جو اس کے اندر ایک فیلنگ ہے اللہ کو ایک ماننے والی، اس کو اس کی عقل کے ساتھ، کہ کہیں عقل اس کو بہکا نہ دے، کہیں اس کی عقل جو اتنی لیول تک پہنچ گئی ہے کہ اس نے یہ چیز ڈسکور کر لیا ہے تو اس کو اس کی عقل گمراہ نہ کر دے. اس عقل کو لگام دینے کے لیے، اس سائیکلوجی کو لمٹس اینڈ باؤنڈس میں رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمایا، ٹھیک ہے. ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آئے، شریعت لے کے آئے اور اس حساب سے لے کے آئے جس طرح سے انسانی عقل میچیور ہوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام 1,20,000 25,000 جو بھی بولتے ہیں اسے وہ کم و بیش تعداد ایگزیکٹ نہیں پتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، کہ اتنے ہی انبیاء علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ اللہ ہی کو پتا ہے کہ ایگزیکٹ انبیاء علیہ السلام کتنے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں یہ کام انجام دیا کہ اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ کیا ہر دور میں کیا، ٹھیک ہے. کیا اس لیول سے کہ انسان جیسے جیسے اس کی عقل بڑھ رہی تھی نا، جیسے جیسے وہ کھوج کر رہا تھا، بھائی زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، چھان بین کر رہا ہے، کبھی جنگل میں جا رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ ایجاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کی عقل بڑھ رہی تھی تو اللہ چونکہ رب ہے، ظاہر بات ہے اس انسان کا بھی رب ہے، اس انسان کی عقل کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جانتا تھا کہ اب یہ انسان جو ہے اس لیول تک پہنچ گیا ہے، اچھا یہ زمانہ جو ہے اتنا گریڈ ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے، تو ناؤ اٹس کم کہ اب آپ کو یہ نبی بھیجیں اور یہ نبی کو یہ شریعت دیں جو ان کی عقل کے آپ کو میچ کر جائے عقل کے ساتھ، ٹھیک ہے. عقل بھی تسلیم کر لے، سمجھ آ رہی بات. ان کا جو کھوج اور وچار ہوا ہے نا، جو کچھ بھی انہوں نے سرچ وغیرہ کیا ہے، جو کچھ بھی انوینشن کیا ہے، جو کچھ بھی مطلب شروع سے، یہ نہیں کہ آج کا انوینشن کی بات بول رہے، شروع سے فرام دا ڈے ون، ٹھیک ہے. انسان نے بہت ساری کھوج کی نا بھائی، ٹھیک ہے. دوا جو تھی جڑی بوٹی کھوج رہا ہے فارسٹ میں جا کے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے کچھ ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ وہ لیبوریٹری والا ہی نہیں، صرف لیبوریٹری تو ابھی کی ایجاد کرتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہی انسان کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ ٹکرا گیا تو کچھ ایجاد ہو گیا، سمجھ رہی ہیں. جیسے کہ وہ کیا نام ہے آگ والا آپ اکثر پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے گاڑی کی ایجاد جو ہوئی تھی تو وہ پہلے جو چکا چل رہا تھا وہ لکڑی کا، اس طرح سے ایک آپ کو ایوولوشن ہوا انسان کی عقل میں، ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو ہے آپ کو اللہ نے دیکھا کہ انسان کی عقل اچھا اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، تو اب اس کو فلاں میرا بندہ جائے دنیا میں پیدا ہو اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ انسان جو ہے آگے چل کے نبی اور رسول بنے گا. نبی تو نبوت تو مل ہی جاتی ہے، رسالت اس کو ملتی ہے جس کو شریعت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں کتابت دی جا رہی ہے، تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، تمہیں بتایا جا رہے ہیں احکامات، ٹھیک ہے. یعنی تمہیں میسج دیا جا رہا میری طرف سے کہ تم اپنی قوم میں جتنی دور میں ہم کہیں گے اتنی دور میں تم نے جا کے کیا کرنا ہے، یہ چیز پہنچانی ہے، پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اب یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اللہ رب العزت انسان کی عقل کو دیکھتے ہوئے
بار بار انبیاء علیہ السلام کے تھرو بھیج رہا تھا. ٹھیک ہے, اور دوسرے رسول آتے تھے, پھر جو وہ رسول چلے, جب تک چلے 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 اللہ نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہے اس شریعت کو لے کے, اس رسالت کو لے کے. جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ جنریشن کی عقل کی سطح اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو ہے شریعت میں کچھ تبدیلی مزید اب واقع ہے. پیچھے والے جو رسول جو بتا رہے تھے ان کی باتوں کو اب جو ہے نا وہ آگے کی جنریشن ہے جو نا اس کو کچھ ماڈرنائز کر کے بتاؤ, کچھ ہے نا ان کی عقل کی سطح بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو اب کیا کرو, اب شریعت کو تھوڑا سا چینج کر دو. تو اللہ رب العزت نے پھر نیا رسول بھیجا, پھر نئی نبوت دی, اور پھر جو ہے نا کہا, یہ حکم دیا کہ اب تمہیں جو احکام مل رہا ہے, جو تمہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس مل رہا ہے, پیچھے کے جو رسول جو اب تک رسالت پہ قائم تھی یہ امت, جو بھی اس وقت کی امت ہوگی, جو بھی اس وقت کے انسان ہوں گے, مسلمان تو سارے دور میں رہے ہیں, ظاہر بات ہے. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ایک اللہ کے میں یہ کرنا, ٹھیک ہے, سر تسلیم کم کر دینا, تمام اس چیزوں میں اللہ کی فرما برداری, بس. تو وہ ہر دور میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, سارے نبی کو جو مان رہے تھے وہ اس وقت کے مسلمان تھے. تو اب جو ہے پیچھے والے جو لوگ اب جو چل رہے تھے, جو شریعت کو, جو رسالت کو لے کے, اب وہ اس کو سٹاپ کریں گے. ہم نے نیا نبی بھیج دیا بھائی, ہم نے نئے رسول کو بھیج دیا, اب یہ جو ہے نا ان کی شریعت جو ہے ان کی شریعت چلے گی, پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا. مطلب یہ کہ سٹاپ کر دیا گیا. یہ نہیں کہ ایمان نہیں رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نبی تھے, وہ بھی اللہ کی طرف سے رسول تھے, ان کو جو کتابیں دی گئیں, پیغام جو دیے گئے وہ بھی سچے تھے. ٹھیک ہے, اپنے وقت کے لیے سچے تھے, اپنے وقت میں یعنی بعد میں بھی وہ سچے, لیکن وہ انسانوں نے بدماشی کی کہ وہ اس میں ہیر پھیر کر دیا, وہ الگ بات ہے. اللہ ہی کے طرف سے تھے, یہ کہنے کا مطلب. ٹھیک ہے, اب یہ رسول جو آگے ہیں تو اب یہ رسول کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہوگا, کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. ٹھیک ہے, میری طرف سے جب ہی بھی ہدایت آئے گی, یہ نہیں کہ ایک تو آگے ہیں تو بس وہی فقیر کی لکیر, انہی کی شریعت, انہی کا سب کچھ, ایسا نہیں ہے. تمہیں جس وقت بھی جیسے فارم میں ہدایت آئے گی, جب جس وقت بھی آئے گی نا ہدایت ہوگی اللہ کی طرف سے, مِنِّي هُدًى ہوگا, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ کرنا ہوگا تمہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسا کرو گے تو اس کے بعد پھر میرا وعدہ ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ چل رہا تھا, انسان کی عقل بڑھتی جا رہی تھی, سلسلہ چل رہا تھا, عقل بڑھتی جا رہی تھی, سلسلہ چل رہا تھا, عقل بڑھتی جا رہی تھی, چینج ہوتا گیا, رسالت نبوت. آتے 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 جب اللہ نے دیکھا کہ اب جو ہے انسان بالکل اپنی میچورٹی پہ پہنچ گیا, یعنی زمانہ اتنا اپ گریڈ ہو چکا ہے کہ اب وہ کلام دیا جائے جو رہتی حیات تک کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ حکم بن جائے. ٹھیک ہے, فیصلہ کن کتاب بن جائے, فیصلہ کن میسج بن جائے, فیصلہ کن ڈوز اینڈ ڈونٹس بن جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسی بات اب بولو. ٹھیک ہے, تو اللہ نے تو پہلے ہی بولا ہوا تھا, وہ کیا بولتے لوہے محفوظ پہ تو وہ پہلے ہی سے قرآن ہے. تو اب وہ وقت آیا کہ اللہ نے کہا کہ اب جو ہے نا جبرائیل کو حکم دیا کہ اب جو ہے مکہ شہر میں میرا بندہ ایک موجود ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کی عمر قریب ہے کہ 40 سال کی ہو جائے, کہ اب جو ہے میرا حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ, وہ غار حرا میں ہے, اور تم اس کو جا کر میرے یہ پیغام کا آغاز کرو. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے جبرائیل امین آتے ہیں اور قرآن کا قرآن کے نزول کا سلسلہ چالو ہوتا ہے. اب وہ بولا گیا کہ قرآن جو بھیجا جا رہا تھا اس میں صرف یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ قرآن ابھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ صرف ہو رہا ہے. جی نہیں, یہ جو ہو رہا ہے یہ اب آپ کو ابھی تو آئی ہے قرآن, یہ اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ہو گیا ہے, میری طرف سے ہدایت آ گئی ہے. لیکن ایک اور بات جو قرآن کے ساتھ خاص کر دی گئی کہ اب جو ہے یہ فائنل میسج ہے, اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا, یاد رکھنا, اطمینان ہو جاؤ. اب تمہیں یہی پکڑ کے چلنا ہے, اس کے بعد کوئی میسج کی ضرورت نہیں. تمہیں سارے جو زمانے میں کام آئے گی وہ یہی کتاب آئے گی, وہ یہی میسج آئے گا. ٹھیک ہے, جو اب ہم سلسلہ چالو کر دیا ہے تمہارے درمیان میں سے ایک نبی بنا کر. ٹھیک ہے, سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ جو ہے قرآن کے ساتھ معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام دیگر مذاہب سے کیوں مختلف ہو جاتا ہے. یعنی اسلام ایز اے دین جو ہمارے پاس ہے وہ اور مذہب سے, یہودی مذہب سے کہہ لیں, بنی اسرائیل کی جو بھی مذاہب تھے وہ ان کو کہہ لیں, نصرانیت کہہ لیں یعنی جوز کی, کرسچنس کی, کیونکہ یہ تو تھوڑا قریب ہے نا ہم سے, اللہ کے کو ایک مانتے ہیں نا, رسالت پہ بھی یقین رکھتے ہیں, اپنے موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن رسالت پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں, تو بہت ساری چیز ملتی ہے ان سے, ہماری میچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اسلام
کیوں مختلف ہو جاتا ہے؟ اسلام صرف نہیں ہے کہ آپ کو جوڈائزم اور کرسچینٹی سے مختلف ہو جاتا ہے، تمام دین سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا ریزن پتہ ہے کیوں الگ ہو جاتا ہے اسلام تمام دین سے؟ اس کا ریزن پتہ ہے کیوں؟ کچھ اندازہ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس کا ریزن جو ہے نا وہ دو ہے۔ ایک تو یہ کہ انصاف شدہ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے، کیا مقصد ہے اسلام کا مقصد؟ پتہ ہے کیا ہے اسلام کا مقصد؟ اسلام کا مقصد ہے دنیا میں امن و امان قائم کرنا، دنیا میں ایز اے انسان کو انسانیت کے بدولت چلانا، ٹھیک ہے؟ انصاف کے ساتھ چلانا، اس دنیا میں انصاف قائم کرنا، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ اللہ کو ایک ماننا، یہی تو اسلام کہتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کو ایک ماننا، لیکن دوسرا مذہب کہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایک نہیں مانو؟ تمام مذاہب میں ایک اللہ ہی کا تصور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسانوں کی سائیکلوجی میں بگاڑ ہوا ہے کہ بعد میں انسانوں نے جو شیطان نے گھمایا پھرایا، ہندوازم بول لیں، کرسچن بول لیں، جوڈازم بول لیں، کوئی مذہب بول لیں، سب میں ایک اللہ کا تصور موجود ہے، بعد میں شیطان نے اس کو گھما پھرا کے وہ جو ہے نا اس کے ساتھ شریک کرایا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ان کی کتابوں میں ان کی جو جن کو یہ مانتے ہیں وہ خود بھی بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو بگاڑ کہیں اور پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں سورس میں بگاڑ نہیں ہے، اصل میں کہیں اور بگاڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہوئی، تو اسلام بھی تو اللہ کو ایک مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بھائی سملرٹی ہو گئی۔ اور بھی مذہب میں جوڈازم میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ کرسچنزم میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہ تو آپ کو یہ مین ڈفرینس نہیں ہوا۔ اسلام جو ڈفرینس ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے تمام مذاہب سے، وہ اسی بنا پہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انصاف قائم کرنا اس کا اصل مقصد ہے، تمام روئے انسانیت پہ جو ہے نا وہ کیا کرے؟ انصاف قائم کرے، عدل و انصاف۔ چاہے تم اسلام قبول کرو چاہے نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم زبردستی تم کو نہیں کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے اس میں، ٹھیک ہے؟ لیکن انصاف کسی ریلیجن کو نہیں جانتا۔ یاد رکھنا تمہیں اپنے ریلیجن میں ہی رہنا ہے اگر تو رہو، تمہیں مبارک، ٹھیک ہے؟ لیکن تمہیں انصاف کے ساتھ رہنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری وجہ، دو وجہ سے اسلام مختلف ہے۔ ایک وجہ تو ہم بتایا، دوسری بتائیے کچھ اندازہ اگر لگتا ہے تو۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ انصاف قائم کرنا، چلیے ہم بتاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کو پوری دنیا میں ڈومیننسی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسلام آیا ہی ہے پوری دنیا میں ڈومیننٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے لیڈر ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو جو بولتے ہیں نا، یہود بولتے ہیں، جو یہ اسرائیل بولتا ہے نا، یہ ساری چیزیں، یہ امریکہ بولتا ہے نا کہ سپر پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بھائی ہم راج کر رہے ہیں دنیا پہ، اور کیا، یہی نا؟ تو یہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے اسلام جو دیا، یہ اسلام کلیم کر رہا ہے، مسلمان نہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان نہیں، اسلام کلیم کر رہا ہے، قرآن کلیم کر رہا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہیں، پوری دنیا میں جو ہے نا ہم ڈومیننٹ رہیں گے، میرا سکہ چلے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چاہے وہ ایک کٹیا ہو، ایک جھوپڑی ہو، اس میں بھی چلے گا، اور ایک وائٹ ہاؤس اگر امریکہ میں ہے تو اس میں بھی میرا ہی سکہ چلے گا۔ یہ اصل میں اسلام کا تقاضا ہے۔ اس دو وجہ سے اسلام جو ہے نا بالکل مختلف ہو جاتا ہے دیگر مذاہب سے۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے، مسلمان جو ہے اس کو فالو کرنے والے پھر اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نا وہ بھی یہی ان کا بھی مشن ہو جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ورنہ مسلمان کا اپنا کوئی ذاتی عقیدہ نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیل کا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم تو بہت اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بہت اللہ کے لاڈلے ہیں، اور ہم تو ہے نا مطلب ڈومیننٹ رہیں گے، اور ہم کو تو بس ہے نا دنیا میں نا ہمیں جو ہے نا لیڈرشپ ہمیں ملی ہے، ساری چیزیں یہ ان کا خود کا جو ہے نا کریٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک وقت تھا ان کو بھی ملا تھا، لیکن یہ ان کا دماغ میں جو ہے نا ان کے ذہن میں جو بیٹھ گیا کہ ہم یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان سے اگر نکلتا ہے کہ اسلام ڈومیننٹ ہوگا تو وہ اسلام کو ڈومیننٹ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی چونکہ اسلام کا پیرو ہوتا ہے، اسلام پہ چلنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی مشن کیا ہو جاتا ہے؟ وہی ہو جاتا ہے۔ ورنہ اس کا خود ساختہ کریٹ کیا ہوا نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہ مسلمان ڈومیننٹ ہوں گے۔ جس طرح سے ہندو لوگ جو ہے وہ آپ کو ابھی تو بالکل کلیئر ہو کے ابھی آپ کو اسٹیٹس کچھ دن پہلے لگایا تھا، کیا بولا تھا اس نے، کون تھا یار، نرسنگھا راؤ جو ہے بہت بڑا جو ہے نا مطلب اس لوگوں کا یہ ہے ایک ٹرسٹ ہے،
پجاری، اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں سے تکلیف نہیں ہے بھائی، مسلمانوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، حالانکہ اندر سے مسلمان سے بھی ہے ڈر کے مارے تو حالت خراب ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، قسم سے اس کے زبان میں ایسا لگ رہا تھا نا میرے کو اللہ بول رہا ہے، تو مسلمانوں سے ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہمیں جو تکلیف ہے وہ اسلام سے ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو ہم جو ہے نا مٹانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا کیا وقار رہ گیا ہے کہ اسلام الگ ہو گیا اور مسلمان الگ ہو گیا، کہ ہندو اس بات کو پہچان رہا ہے کہ اسلام الگ ہے مسلمان الگ ہے، تو کچھ تو ہے جو ہمارے اندر جو ہے نا کمی ہے بہت بڑی، جو دیوار کریٹ کر دیا ہے، جس نے اسلام کو الگ کر دیا، مسلمان کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، قرآن اپنی جگہ ہے اور مسلمان اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمل اور کیا، ٹھیک ہے، عمل سے جو ہے نا انسان جو ہے نا غافل ہو گیا، تو آپ کو اسلام ڈومیننٹ ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام انصاف پرست دین ہے، ٹھیک ہے، کوئی دین بھی اور نہ آنے والے وقت میں کوئی دین، ٹھیک ہے، ناٹ اے سنگل دین اب جو ہے رہتی حیات تک وہ دعویٰ ٹھوک سکتا ہے کہ اپنی کتاب لائے اور یہ کہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، کسی دین میں اتنا خوبصورتی سے جو نظام ہے زندگی کا، سسٹم جینے کا، جو سلیقہ، ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ طریقہ ہے ایسے کرو، ساری چیزیں بتائی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، جھگڑا ہو جائے تو یہ کرو، ٹھیک ہے، کسی سے لڑائی کرنا ہے تو یہ کرو، کسی سے مصالحت کرنی ہے تو یہ کرو، یہ طریقہ، ساری چیزیں، اب ظاہر بات ہے کنسٹیٹیوشن ہے نا یہ ایک قرآن، اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کتاب کی طرح سے نا پڑھنا کے لیے خالی سمجھ لیا ہے کہ بس پڑھنا ہے اس کو، یہ تو کنسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، وہ والی بات، تو اب یہ جو ہے نا یہ احکامات جو ہے نا یہ آپ کو کسی بھی مذاہب میں، کسی بھی دین میں اور دیگر جو ہے آپ کو ریلیجن میں اتنا خوبصورتی سے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، ریلیجن ہوگا اور ان کا اپنے وقت میں بالکل صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، یا انصاف جو ہوگا ان کے اندر بھی ٹھیک ہوگا، لیکن جو نمبر 1 پوزیشن پہ ہے نا، جو نمبر 1 جو بولا جاتا ہے ون آف اے کائنڈ، یار کیا انصاف ہے اس کے اندر، یعنی اس قرآن کے اندر کیا انصاف ہے، جو کہہ اٹھے انسان وہ جو ہے آپ کو وہ قرآن ہی کے اندر ہے، صرف کوئی اور کتاب میں نہیں ممکن ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کو عمل کرے نا ایک بار تب سمجھ میں آئے انسان کو کہ کتنا انصاف پرست یہ کتاب ہے، کتنا سکون دیتی ہے زندگی میں، آخرت کو چھوڑ دیجئے، آخرت کا تو وہ کیا ہو رہا ہے تیاری، اور وہ کتنا بڑا جو ثواب ملے گا اور پہاڑ کریٹ ہو رہا ہے ثواب کا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو یاد ہی مت کیجئے، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیے اس کو، ٹھیک ہے، وہ تو ایک سرپرائز ہے، ہم دنیا کی بات بول رہے ہیں کہ قرآن کو جب انسان عمل کرتا ہے، ایک انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے کلیجے سے جا کے پوچھئے کہ اس کی زندگی میں سکینت کیسی آتی ہے، اس کی زندگی کس طرح سے پرسکون ہو جاتی ہے، اس کا دل دماغ جو کل پاگل پڑا ہو رہا تھا، یہ کریں گے وہ کریں گے اور وہ یہ فلانے کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، یہ وہ پرسکون، تمام چیز میں سٹیپ لینا آسان، تمام چیز میں فیصلہ کرنا آسان، تمام چیز کو جینا آسان، ٹھیک ہے، جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مسافر کی طرح زندگی گزارو، تو بتائیے کہ اس مسافر کی طرح زندگی گزارنے میں آسانی ہے یا 1000 جوڑا بنانے میں آسانی ہے، 1000 جوڑا بنائیے گا، 1000 کپبورڈ رکھنا پڑے گا، کپبورڈ میں سامان رکھنا ہوگا، وہ ساری چیزیں جوڑا رکھنا ہوگا، 1000 کپڑا دھونا ہوگا، 1000 بار آئرن کرنا ہوگا، ساری مشقت خود اٹھایا یا اسلام نے کہا، اسے ایک مثال دیا ہے ہم، ویسے تمام مثال آپ اگر دیکھیں گی نا تو قرآن پہ جو عمل پیرا ہوگا نا، قرآن اور حدیث یعنی تفسیر جو قرآن کی ہے اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی، جب ایک انسان کی زندگی آسان ہو سکتی ہے تو اگر ایسے انسان تمام اگر اس بات کو مانیں گے تو کیا دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا نا، اور اب آپ بولیں گے کہ بھائی تو پھر تو یہ تو قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ کو سب کو ماننا ضرور، مطلب کلیم کرنے والی بات نہیں ہے، زبردستی کرنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، زبردستی کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈومیننٹ ہوگا نا تو اس کا لیڈر ہوگا کوئی، ٹھیک ہے، نبی آئے تھے نا تو وہ لیڈر تھے نا، قرآن لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ لیڈر تھے جب تک حیات تھی ان کی وہ چلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لیڈرشپ ملی خلیفہ کو، ٹھیک ہے، خلافت کے فارم میں، تو اب یہ جو ڈومیننٹ ہوگا نا اسلام، یہ ہوگا خلافت کے روپ میں ہوگا، ٹھیک ہے، خلافت آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو خلافت کا دور چلا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخر وقت میں بھی خلافت علی منہاج النبوہ، الفاظ ہیں قرآن کے حدیث میں کہ آخر وقت میں امام مہدی کا دور جب آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا تو خلافت علی منہاج النبوہ،
یعنی خلافت اسی طرح سے قائم ہو جائے گی اعلیٰ پر منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے راستے پر، جس طرح سے نبوت کا راستہ تھا، جس طرح سے میں اپنی زندگی میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آف دا اسلام کر چکا تھا، پھر سے وہ دور پلٹے گا اور پھر سے اسلام ویسے ہی اسٹیبلش ہو جائے گا. اور میں نے جو ہے وہ اسٹارٹنگ تھا نا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسٹارٹنگ تھا، وہاں سے اسٹارٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو دین اسٹارٹ ہی ہوا، ٹھیک ہے، نزول وحی آپ کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ نے جتنا پھیلایا اتنا دور تک پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ چلا گیا ہے اسلام. اب یہ ہوگا کہ اب وہ فرق یہ ہو جائے گا کہ جیسے میں نے پھیلایا ویسے تمام میرے لوگ جو اب بڑھیں گے نا، وہ تمام لوگ جو ہے نا اہل القرآن والے سب نہیں، ٹھیک ہے. مسلمانوں میں ہی بہت سارے منافق چھٹ جائیں گے جو دجال کے ساتھ جو ہے نا جا کے مل جائیں گے، وہ بات کی باتیں بتائیں گے کبھی اور. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈومیننٹ کرنے کے لیے لگ جائیں گے. اور اس کا لیڈر جو ہے میں بتاتا ہوں تمہیں حدیث میں، اور وہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے ہیں کہ وہ آپ کو میری فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، امام مہدی کے بارے میں ذکر ہے. تو وہ لیڈرشپ ان کو ملے گی، اور پھر ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں مسلمان جو ان کو ماننے والے ہوں گے، سب کے سب نہیں، پھر وہ بات بول رہے ہیں بہت کم تعداد میں، ٹھیک ہے. حق ہمیشہ کم تعداد میں رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ باطل جو ہے نا کل وہ منہ چیر کے یہ نہ بولے کہ ہاں حق تو اتنا زیادہ تعداد میں تھا، جیتتا تو ہر حال میں ہے یہ، ٹھیک ہے. یعنی زیادہ تعداد میں تھا تو ظاہر بات ہے مضبوط ہے، اور مضبوط قوم جیتے گی. تو اللہ نے یہ منہ پہ بھی سیلو ٹیپ لگانے کے لیے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے حق کو ہمیشہ تعداد میں کم رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور حق والے کو ہمیشہ ڈومیننٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حق پہ ہے واقعی میں تو، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر ڈومیننٹ کریں گے ساری دنیا میں، امن و امان پھیلے گا، اسلام ڈومیننٹ رہے گا. ہاں غیر ریلیجن رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دبے میں رہیں گے نیچے، ٹھیک ہے. حکومت تمہیں نہیں ملے گی، گورنمنٹ شپ تمہیں نہیں ملے گی، ولی جو ہے وہ ہم ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے. ہماری ولایت چلے گی، ہمارے قرآن حدیث کی ولایت چلے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو، اور یہ ساری جو چیزیں کرنے کے لیے، یہ ساری جو رولز ریگولیشنز ہیں، اپنی زندگی میں خلافت اناؤنس کرنا، پھر دنیا میں اس کے لیے کوشش کرنا، ان سب پہ عمل کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ تو دین پہ چلنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، واقعی میں آسان ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں بگاڑ نہیں ہے. فطرت جو ہے نا انسان کی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے وہ طے شدہ والی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جھکی ہوئی ہے. یہ فطرت چونکہ اللہ کی طرف جھکی ہوئی ہے. اب بتائیے کہ ابھی بتایا نا، مثال دیا نا کہ کوئی انسان 20-25 سال کی عمر ہو گئی، 20 سال کی لڑکی ہو گئی، وہ بالغ ہو چکی ہے، تو اس کا نکاح کرنا آسان ہے نا. اب وہ چھوٹی بچہ ہے، اس کا نکاح کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی، اس کی عمر نہیں ہوئی ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے انسان کی فطرت میں یہ بات ہے شامل کہ وہ انکلائن ٹورڈز حق ہے. اب اس کو جو ہے نا سائیکولوجی میں سمجھایا جا رہا، حق جو ہے سائیکولوجی کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جو ہم سمجھ رہے تھے نا پہلے سے، اس کو اب کسی نے سمجھا جو ہے نا مزید واضح طور پہ رولز ریگولیشن بنا کے سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن، ٹھیک ہے. تو اب ایسا ہے کہ تم اس کو تسلیم کرو، تو وہ بھی جو ہے نا تسلیم کرے گی، ٹھیک ہے. تو حق کو تسلیم کرتا ہے دل، ٹھیک ہے، قلب قبول کرتا ہے. اور یہ جو دین ہے نا، یہ دین آپ یقین کریں، اس کا جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حرام، یہ حلال، تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ اللہ نے اس کی جو ہے نا انسان کی فطرت کو دیکھ کر جو ہے نا اس کے موافق جو ہے نا اس کا ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھا ہے. یقین کیجئے تمام تر چیزیں جو ہے نا انسان کی فطرت جس سے میچ ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے جو ہے نا وہ ہے نا کہ تاکہ انسان جو ہے نا مطلب عجیب سا نہ محسوس کرے، مطلب یار یہ کیا حکم آ گیا، نہیں سمجھ آ رہا ہے، یہ ایسی والی بات نہ ہو. انسان کے اندر ایک حص موجود ہو کہ یار یہ تو بالکل ہی سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ ہم سمجھ آ رہی ہے، یار یہی تو آیت تھا، میرے دل میں ایک دم یہی بات آئی تھی، سیم یہی چیز میرے نا دل میں خیال گزرا ہے، اللہ ایک دم سچ میں لگ رہا ہے کہ اللہ میرے سے بات کر رہا ہے، ایک دم یہی میری یہ والی آیت میرے پہ فٹ ہو رہی ہے، ایسا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ساری جو قرآن کی آیات ہیں، یہ سارے احکامات جو ہیں قرآن میں، وہ ساری جو ہے نا انسان اس سے آلریڈی آشنا ہے، انسان کی روح ایکسپٹ کر رہی ہے اس چیز کو. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ تو بالکل ہی عجیب بات ہو گئی، یہ کیا ہے، یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ پلے نہیں پڑ رہا، ایسا نہیں ہوگا. اب آپ بولیں گی کہ ایسا پھر بھی جو ہے نا وہ نا آتا ہے دماغ میں خیال، تو پتہ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ جو کل رات میں بات کیا تھا آپ کو کہ سائیکولوجی میں یہود و نصارہ نے جو بگاڑ پیدا کیا نا سائیکولوجی میں، یہ عقل میں جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. عقل میں ہمارے نا جو ہے نا طاغوت کا جو ہے نا سارا سسٹم لانچ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو بولتے ہیں نا کہ وہ سارا کیا بولتے ہیں اس کو جی، ان سے اسٹال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندر جو اسٹال ہوتا ہے وہ سارا، ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے نا پھر انیشیٹ کر دیا جائے، تو اسی طرح سے پھر جو ہے نا وہ سارا ورک ہوتا ہے. تو سائیکولوجی میں جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا کی گئی ہے ہمارے
اس قدر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس قدر بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ آپ کو ہم ہے نا بار چوٹاتے چلیں گے ہم کہ سائیکلوجی میں کیسے کیسے بگاڑ پیدا ہوا ہے. اب ہم ایگزامپل ابھی دینے لگ جائیں گے تو ہم کو نا شاید وہ کوئی ایگزامپل آئے، کوئی ایگزامپل نہ آئے ذہن میں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم جیسے جیسے ہم کو ایگزامپل آتا جائے گا، کیونکہ میرا مقصد ہی یہی ہے. ابھی جو پتہ ہے آپ کو، یہ اسلام کو جو ہے نا آپ کو یہ سینچوری میں جو ہم جی رہے ہیں، یہ دور میں جو ہم جی رہے ہیں، اس کا فتنہ کون سا پتہ ہے؟ اسلام کا. اسلام کے اگینسٹ جو فتنہ چلا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ، وہ کون سا فتنہ چلا ہے؟ آپ کو بتایا نا کہ ایجوکیشن سسٹم چلا ہے، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، دنیاوی تعلیم ہو، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو. ہے تو یہ تعلیم دونوں ایک ہی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ کو نکال دیا گیا ایک تعلیم میں سے، اللہ کے وجود کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے. اس کو بھی کبھی ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. تو اس سے یہ آپ کو پتہ چلا کہ تعلیم اور تربیت کا یہ یہود و نصارہ نے بہت بڑا پروپیگنڈا بنایا، اور اس کو جو ہے نا اس کے تھرو دیکھا اور سوچا سمجھا، جو کہ ہم کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کسی بھی قوم کو جو بگاڑنا ہو نا، کسی بھی قوم کو بگاڑنا ہو تو اس کے اندر کیا کر دو، اس کی سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا کر دو. اب یہ سائیکلوجی کیسے بگڑے گی بھائی؟ عقل بھی تو اتنا کمزور تو نہ ہوتی ہے کہ تم ترنت میں پگلا جائے، ٹھیک ہے. نہیں، سویٹ پوائزن، دھیرے 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 دھیرے، ٹھیک ہے. آپ کو کبھی موقع ملا تو اسکول کے جب ہم بیان میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ یہاں بھی ہندوستان میں بھی اس نے رول پلے کیا. یہ سارا کچھ آزادی اور یہ کرو اور وہ ہے نا غلام ہو گیا انڈیا، سب کے پیچھے مقصد ایک تھا، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنا، اسلام کو ڈیگریڈ کرنا، ٹھیک ہے. آپ کو ہم ایک بات بولا نا کہ آپ نے دل دماغ میں سائیکلوجی میں اب کیا بیٹھا لینا، ہمارا دشمن کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ یہود، نصارہ، مشرکین، ٹھیک ہے. ان لوگوں سے کبھی بھی خیر کی امید مت کیجیے گا، چاہے کتنا بھی لوگ ہیومینٹی کے لیے کچھ بھی کر دے، کتنا بھی جانثار. کیوں؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے بدترین دشمن جو پاؤ گے نا تم اپنے تئیں، جو سب سے زیادہ جس کو جلن تہا پاؤ گے، جلن کھٹا، وہ ہے یہود، مشرک، ٹھیک ہے. نصارہ بھی، یعنی جیوز جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، ٹھیک ہے. یہودی، کرسچنز، ٹھیک ہے. اور کیا چیز؟ نان مسلمز، ٹھیک ہے. مشرک، ٹھیک ہے. ہندوازم جس میں ہمارا اگزامپل ہے. تو یہ جو دین ہے اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا، وہ یہ دین کو جو سمجھنے میں، یہ دین کے ماننے والوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، وہ آپ کو اس کی روح میں نہیں ہوا ہے، اس کے قلب میں نہیں ہوا ہے، اس کے آپ کو سائیکلوجی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. سائیکلوجی میں بگاڑ ہوا ہے. اب وہ سائیکلوجی کیسے بگڑے بھائی؟ یہ اچانک تو سائیکلوجی بھی نہیں بگڑتی ہے، ٹھیک ہے. عقل اچانک سے نہیں بگڑ جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، وہ اچانک سے نہیں. تو دیکھیں وہ دھیرے دھیرے سویٹ پوائزن، تو وہ سویٹ پوائزن کیا ہوا؟ یہی تعلیم کے ذریعے، ٹھیک ہے. تعلیم کا پورا نظام بنانا، یہ سارا کچھ کرنا، اور پھر جو ہے نا اس کو کیا کرو، دھیرے دھیرے وہ جو ہے نا تعلیم دو گے، تربیت دو گے، ظاہر بات ہے. تو جو مثال ہے کہ جیسی ماں لچھن سکھائے گی ویسے ہی نا بچہ ہوگا، ایسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی ماں جو لچھن سکھا دے گی بچہ ویسے ہی نہج پر ڈھل جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ماں جو بن گئے نا، یہ کون بن گئے؟ یہود و نصارہ بن گئے، ٹھیک ہے. اور بچے جو کون ہو گئے؟ وہ مسلمان کے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے لیا ہاتھ میں اس کو اور اپنا جو ہے نا گھٹی دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. وہ للکاری، وہ ہے نا، وہ سارا کچھ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے، لوری سنانا، وہ سارا کام جو ہے وہ اب یہود و نصارہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو ڈفرینٹ فارم میں، ٹھیک ہے. جس کا سب سے بہترین اگزامپل اسکول ہے. تو وہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد جب یہ سائیکلوجی جو ہے نا یہ بالکل ہی جو ہے نا اپوزٹ ہو کے رہ گئی. کیا کا کیا سمجھنا تھا کہ الٹا کا پلٹا سمجھ لیا، ٹھیک ہے. اب وہ بات ہی نہیں رہی، اور وہ چیز جو وہ تصور جو قرآن نے کبھی کہا، جو بالکل فطرت سے میچ کر رہی تھی، فطرت اس کو ایکسیپٹ کر رہی تھی، اب وہ بالکل اٹپٹا سا لگنے لگا کہ یار یہ مطلب کیا ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ عقل نہیں اس کو سب تسلیم کر رہی ہے، یہ والی بات. یہ ہو گیا. یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ عقل ماری گئی، عقل کو بگاڑ دیا گیا، سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہو گیا. کل ہم آپ کو اس کا اگزامپل بہت اچھا دیا تھا، وہ پاکستانی کے خواب سے، ٹھیک ہے. اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو سائیکلوجی میں کیسے بگاڑ ہے، ٹھیک ہے. تو محبت اپنی جگہ ہے، دل اپنی جگہ سلامت ہیں، اور روح جو ہے نا وہ سلامت ہے، محبت ہے اپنی جگہ، لیکن سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا کیا گیا. عقل جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے نا انٹلیکٹ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے. انسان عقل مند ہو گیا، باشعور ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ جا کے مارس پہ جیے گا، ٹھیک ہے. ہم بہت بڑے عقل مند ہو گئے بھائی، اتنا ساری چیز ڈسکور کر لیا. سائنس یہی کلیم کرتی ہے نا ہم عقل مند ہیں، میرے آگے کچھ نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا ریلیجن ہوتا ہے؟ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، جھوٹ بات ہے سب، ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی ہو گیا، دنیا اپنے سے ہو گئی، بگ بینگ تھیوری ہو گیا، اور کیا 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 یہ سب ریلیجن میں نہیں مانتا نا، سائنس بلیو نہیں کرتا. تو وہ ساری چیزیں آپ سائنس کے پڑھنا والا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟
ریلیجن کو مانے گا. وہ سائنس جو اپنے آپ میں جس کا مذہب یہی ہے کہ اللہ کو نہیں مانو. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جگہ جگہ ڈیگ ڈیگ سائنس کی پڑھائی میں کیا نا اللہ کو نہیں مانو. جی نہیں, بولا نا آپ کو کہ سویٹ پوائزن ہے, اتنا بھی آسانی سے نہیں یہ دے رہا ہے زہر. ماڈرنائز فارم آف دا یہ ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو گھما پھرا کے آپ یقین کریں ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کس نے پڑھا ہے, ہینڈ ریز کیجیے. اپنے وقت میں 8th 9th کے چیپٹر میں آپ کو سائنس کی بایو میں ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن آیا تھا, جس میں ہم سب سے پہلے ہینڈ ریز کریں گے کہ ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں, اگر انگلش میڈیم سے ہوں گی تو انگلش میں پڑھا ہوگا, ہندی میڈیم سے ہوں گی پتہ نہیں ہندی میڈیم میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم, لیکن ڈاروین نام تھا اس کا سائنٹسٹ کا. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ جس وقت اس بندے نے کہا تھا 18th سینچری وکٹورین دور جو تھا نا, کیونکہ ہم انگلش آنرس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ انگلش آنرس میں بھی کتنی زیادہ باپ رے باپ تمام طرف جو بھی پڑھائی آپ پڑھیے گا نا سب میں ایک چیز آپ کو ملے گی, اسلام سے دشمنی پیدا کی جا رہی ہے. انسانیت جو بولا جاتا ہے نا کہ انسانیت کے لیے بھلائی کر رہے ہیں, انسانیت کی بھلائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. میرے پاس ہر چیز کا جو ہے نا وہ مسلمان کے پاس ایک اہل علم جو ہے نا مسلمان عقل مند ہوتا ہے, اللہ نے کہا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, تم جو ہو کیا وہ مال ابرار اور الفاظ بہت سارے آئے ہیں. ٹھیک ہے, نیک لوگ, متقی لوگ, ٹھیک ہے, عقل مند لوگ, دانشور, یہ سارے کون ہوتے ہیں؟ اہل ایمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایمان مضبوط ہوگا عقل خود مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈومیننٹ کون ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو ایمان کو مضبوط کیا نہیں اور نا عقل کو خوب ہوا دیا, خوب پاٹ پڑھایا, تو بھائی ظاہر بات ہے کوئی چیز ایک دم بڑھا دیں گے اور کوئی چیز ایک دم گھٹا دیں گے تو وہ تو ہو جائے گا نا پھر ڈومیننٹ. تو عقل ڈومیننٹ ہو گئی, تو وہ جو ہے کیا نام ہے اہل ایمان کے پاس جواب ہوتا ہے, اور ایسا جواب ہوتا ہے کہ اگلا انسان جو ہے نا کفر جو ہے نا طاغوت جو ہے نا اگلا بالکل چپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس جواب ہے تمام چیزوں کا. جو بھی شک آتا ہے نا وہ میرے کو اللہ سمجھاتا ہے, تو میرا پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈارون تھیوری آف ایوولوشن والا معاملہ جو ہوا کہ آپ کو وکٹورین دور چل رہا تھا, جب انگلش گرامر میں پڑھیے گا وہ پڑھا ہے تو ہم جان رہے ہیں. وکٹورین دور کیا ہے سمجھ لیجیے 17th سینچری. ٹھیک ہے, 17th سینچری یعنی 18 کچھ کا دور چلا تھا نا, 1890 والی جو بولتے ہیں 1740 ایسے والا وہ والا. ٹھیک ہے, 1780 مطلب یہ سمجھ لیے وکٹورین دور چل رہا تھا. کوئین وکٹوریا جو تھی وہ آپ کو ان لوگ کی یہود و نصارہ کی وہ آپ کو ملکہ تھی. تو اس وقت میں یہ ڈاروین آیا تھا. اب یہ ڈاروین جو تھا نا یہ اس کے اندر پہلے شکوک و شبہات پہلے ہی سے تھے. ٹھیک ہے, یہ اللہ پہ یہ یقین کرنا, کرسچنس میں بھی اللہ کا تصور ہے نا, ظاہر بات ہے اللہ کو ماننے والی بات تو ہے ہی, اللہ ایک ہے. یہ نا شروع سے اس کے اندر مشکوک ذہن تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا اس نے جو ہے نا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایجاد ہوا یہ کیا نام ہے, اس نے جب غور فکر کیا, ظاہر بات ہے سائنٹسٹ غور فکر کرتے رہتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو اس نے جو ہے نا تھیوری دی نہیں تھی اور اس کی تھیوری آپ کو ایکسیپٹ بھی نہیں ہوئی تھی, صرف اس نے کلیم کیا تھا. آری بات سمجھ میں, تھیوری کلیم کی تھی اور ایسا یوروپ میں بوچال مچ گیا تھا کہ لوگ جو ہے نا کرسچنیٹی کو بھی چھوڑنا شروع کر چکے تھے. یقین کیجئے چرچ سے نا دل اکتا گیا تھا ان کا, جوڈائزم جو ہے نا وہ ان میں شک ہونے لگ گیا کہ یار یہ ریلیجن واقعی میں اللہ ہے, واقعی میں صحیح بات ہے کہ ایوولوشن سے چیزیں ہوئی ہیں, وہ ساری چیزیں, شک و شبہات پیدا ہو گیا. اب آپ سمجھیے کہ انسان کو جو ہے نا یہ دوسرے ریلیجن میں اتنا زیادہ بھوچال مچا دیا اس نے, جو مین ریلیجن ہے اس کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کیا ہوگا اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے تھوڑی کہ اللہ کو ایک نہیں مانو, ایسے نہیں, وہ سویٹ پوائزن. ٹھیک ہے, تمہیں ہم بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بندر سے پیدا ہوا ہے, وہ اس طرح سے پورا کر کے دکھا رہا ہے بچے کو, چھوٹا بچہ ہے ابھی, اس کی عقل جو ہے گرو ہو رہی ہے, اور اس کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ فوٹو ہے نا, دیکھو کیسے اس میں فوٹو میں نظر آ رہا ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا تھا, پھر اسے زیادہ تھوڑا سا سیدھا ہونے لگ گیا, پھر سیدھا ہونے لگ گیا, پھر سیدھا ہونے لگ گیا, دیکھو انسان بن گیا. تو وہ بچے کا ذہن جو بالکل آئینے کی طرح, وہ ظاہر بات ہے جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا ہی کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے. وہ تو میچور تو نہیں ہوا نا کہ وہ بالکل ہی مضبوط ایمان والی بات سمجھ رہی ہیں. تو وہ کیا نام ہے گھما پھرا کے والی بات. ٹھیک ہے, گھما پھرا کے, یس ہاں, سویٹ پوائزن یاد رکھیے گا, شیطان ماڈرنائز فارم یوز کر رہا ہے, اوپن ہو کے نہیں کہے گا, یاد رکھیے گا, بہت بڑا ٹرک ہے, اور یہ بہت بڑا فتنے کا دور ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اس لیے ہمارا اجر بھی بہت بڑا رہے گا اگر ہم ثابت قدم رہیں گے. اسی لیے کہا کہ دین پہ چلنا جو ہے نا وہ کیا بولتے تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ پاکستانین کو تو بھائی سارا چیز وہاں سے نا وہ خرافات, خیر انڈیا بھی کوئی کم نہیں ہے, لیکن بہرحال تو وہ سارا فتنہ وہاں سے وہ ہوتا ہے. پھر انڈیا جو ہے نا اس کو بولتا ہے یس یو آر موسٹ ویلکم, گیو می. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں پھر لیتا ہے انسان, وہ انڈین مسلمس لیتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو ان کا تو ذکر ہی مت کرو، میرا تو بس چلے تو ہم کیا کر دیں ان کو، میرے کو اتنا سخت نفرت ہے، غصہ آتا ہے وہ دین کی وجہ سے، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ جو ہے یہ کیا نام ہے، یہ پارٹ پڑھایا گیا. اب یہ جو ہے یہ ایک ایگزامپل دیا ہے، ٹھیک ہے. سائنس کا آپ کو مذہب یہی ہے کہ بلیو ان نو گاڈ، ٹھیک ہے، ایتھیزم. سائنس کا کیا ہے مذہب؟ ایتھیزم. کوئی ایجاد اجاد نہیں ہوا، کسی نے بنایا نہیں یہ دنیا، ٹھیک ہے. یہ اچانک سے اپنے آپ چل پڑی ہے، ساری چیزیں اپنے آپ سے ہوتا ہے یار. ہیٹ دو گے تو پانی کھولے گا ہی. یہ کوئی نہیں ہے کہ پانی کھول رہا ہے تو وہ نا ہیٹ دینے سے وجہ سے نہیں، کوئی ہیٹ کو چلا رہا ہے جس کی وجہ سے پانی کھول رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کچھ بھی، ٹھیک ہے. ہیٹ دیا پانی کھول رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگنیشن ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں. ارے بس سمجھ میں، وہ سب اپنا تھیوری پروف کرنا، ٹھیک ہے. پروف کرو دس، ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں ایسے ہوگی تو پروف کرو، ہر چیز میں پروف کرو، ہر چیز میں پروف کرو، ٹھیک ہے. سائنس بولتا ہے نا پروف کھوجتا ہے. ہم نے بھی کیا بنایا؟ تھیورم پروف کیا کہ نہیں کیا؟ تھیورم پروف کیا اپنی لائف میں، 10th میں، 9th میں، 8th میں سب کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے. ساری چیزیں کی ہیں. یہ از اکول ٹو یہ ہوا یا نہیں ہوا. پھر سائنس میں بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں، پروف ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ ابا حضور بیٹھ گئے اور بولا، انہوں نے قابل بتایا کیا کہ بھائی اللہ نہیں ہے مطلب لائف میں ایسا جو تمہارے اندر تصور ہے رب العالمین کا، کچھ نہیں. اچانک سے وہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں اور زمانہ وہ جو ہے نا پھر ڈھلتا ہے انسان. ہر چیز کا عروج ہے تو زوال ہے، پھر اس کے بعد مرا جاتا ہے انسان. سمپل ہو گیا، ختم، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس نے کیا کیا، سائنس کا یہ بلیف ہے، سائنس کا یہ مذہب ہے، ٹھیک ہے. اب بتائیے کسی کا مذہب یہ ہے، ہمیں آپ کو کیسے سمجھائیں. کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں ماہر ہوتا ہے تو وہ اس کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جیسے امی کی مثال لے لیں، امی کو کام کا بہت شوق ہے، ہر وقت کام کام کام، ٹھیک ہے. پنکھا سے ایسے کیسے صاف کر، وہ پنکھا چلا تو پنکھا کوئی آیا ہے کیا؟ تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے، امی کو بولتے ہیں کہ امی آپ اتنا کام کاہے لیے سوال رکھتی ہیں، ہر وقت کام، بس جب آپ کو بولو تو کامے کی بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اینی ٹائم کاہے لیے ٹینشن لیے رہتی کام کا. کیوں؟ کیونکہ امی اسی بات پہ ایگری ہیں، رات دن یہی کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، بات کو مان رہی ہیں. آپ لوگ اپنے بھی بولا ہوگا، آپ لوگ اس طرح سے دیکھا ہوگا، سب کی امی یہی کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگلا انسان ہے یعنی امی جو ہیں وہ کیا ہیں، اسی بات کو کر رہی ہیں، رات دن اٹھ کے یہی کر رہی ہیں، بیچاری کے دل دماغ میں یہی سوار ہے. تو دوسرے کو بھی کیا بولیں گی، تیرے کو دن رات سوئی رہتی ہے، بس یہی کام ہے اٹھنے کے لیے. ارے کام کر کچھ بابو، دوسرے جگہ جا گی تو کام وہ دکھاوے گی، ٹھیک ہے. ہم لوگ کا ناک کٹوائے گی، یہ وہ بہت طرح سے تانا ملنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم وہی بات ہو جاتی کہ امی پھر ہم کریں گے، پھر آپ کی طرح نہیں ہو پائے گا امی، کیا آپ کی طرح ایک دم مطلب سینے پہ بس حکم ہوا ترنت کرو، ٹھیک ہے. تو کریں گے اپنا مزاج والا تھوڑا سا، ہم لوگ پوڑیا پنتی ہے نا امی تھوڑا سا، تو وہ کریں گے لیکن اپنے طرح سے سستا کے. تو یہ بات ہوئی امی کی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے تمام انسان کا جو موقف ہے نا، تمام چیز کا جو موقف ہے، وہ اپنے موقف کو ڈومینیٹ کروانا چاہتی ہے. سمجھ رہی ہیں بات سمجھیے گا سویٹ پوائزن کیسے ہے. یہ سائنس کا جو موقف ہے، سائنس نے جو مانا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہوتا کچھ بھی، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی تھی، انسان جو چیمپئنسی سے ہو گیا، یہ فلان ڈمکر بہت ساری اور بھی چیز میں جیسے آپ پڑھیے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اب یہ جو چیز ہے یہ سائنس بتا رہی ہے، تو سائنس صرف بتا رہی ہے یا پھیلا رہی ہے، اپنی چیز کو پھیلا رہی ہے کہ نہیں پھیلا رہی ہے. آؤ، یو آر موسٹ ویلکم. اسکول کا نام دے کے ہیومینٹی بتا رہے ہیں نا. تو اب یہ کیا کر رہی ہے، بچہ جا رہا ہے، ایڈمیشن لیا بچے نے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ساری چیز اس کے اندر پرووک ہو رہا ہے، یہ ایسے 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 رات دن اس کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. رات دن بتایا جا رہا ہے، تو بچہ کیا ہوگا، انفلوئنس ہوگا نا، اس سے متاثر ہوگا نا، اس سے اس کا ذہن بنے گا نا، اس کا تھاٹ بنے گا نا. اب ڈیٹیل بتانے کا بھی وہ موقع نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے یعنی کوئی بھی اپنی جو چیز ہوتی ہے، دیکھیے ہر چیز جو نا ڈومیننسی چاہتی ہے، ہر چیز ڈومیننسی چاہتی ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے دین کو کیا کہا گیا کہ تم صرف اپنے تک محدود نہ رکھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسرے تک پھیلانا. کیوں؟ کیونکہ تم یہ کام نہیں کر رہے ہو صرف ایک نیا نویلا، ساری دنیا یہی میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ساری دنیا یہی میں لگی ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو تو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال سے عبرت حاصل کرتا مسلمان. لیکن چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اپنے جو ہے نا کنارے کر دیا اور قرآن کو جو ہے نا پسے پشت ڈال دیا، اپنے پیٹ پیچھے کر دیا، تو کم از کم کافر کی تو زبان سن لو.
کہ کافر کہہ رہا ہے وہ نا وہ اپنی نا وہ ایسی سی وہ جو ہے نا وہ کیا دے رہا ہے جی، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب وہ آفر جو بولتے ہیں کہ بھائی تمہیں نا جو ہے نا مسلمان سے اگر ہندو بن جاؤ گی، ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کرو گی تو تمہیں یہ دیں گے، ٹھیک ہے، تمہیں دہیج ملے گا، تمہیں فلانا ملے گا. لگایا اسٹیٹس نا، اسے بہت پہلے لگایا، یاد آ رہا آپ کو، آپ لوگوں کو ایسے بہت سارے لوگ جو ہے نا اوپنلی بولتے ہیں. تو یہ تو بھائی تبلیغ کر رہے ہیں اپنی، ہماری کیوں مت ماری گئی کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو حق والے ہیں. وہ تو ناحق پہ وہ ہو کے وہ تبلیغ کر رہا ہے، تو ہم اگر بیٹھے رہ جائیں گے تو بتائیے ڈومیننٹ کون ہوگا؟ نہیں ہوگا ناحق، باطل ڈومیننٹ نہیں ہوگا. آف کورس ہوگا نا یار، دودھ میں پانی ملاتے جاؤ، اپنا ملاتے جاؤ، ایک وقت آئے گا نا کہ دودھ پورا پانی بن جائے گا، بنے گا نا. تمام چیز کو سے آپ کو یہی میسج مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت نیچرل چیز ہے، یہ کوئی ہم اسپیشل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کو پھیلائیں. نہیں پھیلانے تو ہماری بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ساری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے، یقین کیجئے، ٹھیک ہے. وہ جو بھی موقف ہے اس کا، جو نظریہ ہے اس کا، وہ اس کو پھیلانے ڈومیننٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ نہیں میرا یہ نظریہ ہے، یہی صحیح ہے، یہی ہے نا چلے گا دنیا میں، اسی کا سکہ جمے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ آپ کو کیا نام ہے، فطرت جو ہے انسان کی وہ بگاڑ پیدا ہوئی. کس میں بگاڑ پیدا ہوا؟ وہ سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہوا. سائیکلوجی میں کس نے بگاڑ پیدا کروایا؟ تو یہ آپ کو یہود اور نصارہ نے کروایا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ابھی ہمارا جو معاملہ چل رہا نا وہ اسی سے ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ یہ تمہارے دشمن ہے، اسی سے معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، یہود، نصارہ، مشرکین، ٹھیک ہے، 3 دشمن ہیں، دشمنان اسلام. اور آپ کو ان سب کو بھی جو مات دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ مسلم جو اپنے بدعمالی سے یہ شو کرے کہ یہی مسلمان ہے، یہی اسلام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو سب کا ناک کان کٹے ہوا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے فہرست میں تو وہی دشمن ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا. تو یہ 2 3 4 جو ہے نا مسلمان جو کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کبھی مسلمان کو اسلام کو پنپنے نہیں دیں گے. ان سے ہمیشہ جو ہے نا مطلب وہ کہ مطلب 36 کا آنکڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. انہیں کبھی بھی اپنا رفیق نہیں سمجھنا ہے. انہیں کبھی بھی اپنا رفیق نہیں سمجھنا ہے. انہیں کبھی اپنا بھلائی کا جو ہے نا یہ کہ بھلائی کر دیں گے یہ میرے ساتھ، اور انسانیت کے لیے اتنا کر دیا، ڈسکوریز اور انوینشنز، کبھی بھی نہیں سمجھنا ہے. الٹ کے ٹنگ جائے تو یہ لوگ نہیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. ان کی سارے پری پلانڈ ہوتے ہیں، ساری چیزیں کانسپیریسیز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو مسلمان جو آپ کو بدعمل ہے، اس سے بھی ٹھیک ہے. وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کیوں، کون کہتا ہے ہر بار عشاء میں وتر میں؟ کون کہتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ؟ ہم ہی نہ کہتے ہیں. کبھی غور کیا کہ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. دشمنی اپنی جگہ ہے، اس سے مطلب کہ وہ تم اپنی راہ، ہم اپنے راہ، وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن بد اخلاقی والی بات یا اس کو اصلاح کرنے والی بات تو کریں گے ہی، بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، اصلاح بھی کریں گے. لیکن ایک موقف جو ہوتا ہے نا، ایک میرا نظریہ جو ہوتا ہے وہ میرا نظریہ ہے، آپ کو اپنا نظریہ مبارک ہو، ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ نہیں دیں گے. اری بات سمجھ میں؟ وہ ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی جو برا فاجر ہے، فاسق ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. وَنَتْرُكُ، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تاکہ واضح طور پہ دنیا کو میسج جائے کہ ہم کچھ اور ہیں، میرا موقف کچھ اور ہے. یہ نہیں کہ ہم واہ لوٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے نہیں بھائی. ظاہر بات ہے کہ ہم فراک سوٹ پہنیں گے تو ہم کو دنیا یہی نہ کہے گی کہ آپ فراک سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کہ کوئی تو نہ کہہ دے گی لہنگا چولی پہنی ہوئی ہو. تو بھائی جو نظریہ رکھو گے ویسا تمہیں ٹریٹ کیا جائے گا، ویسا دنیا گواہ بنے گی، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے ہم اپنے موقف پہ ہم بنے رہیں تاکہ ہے نا زمانہ گواہ ہو کہ ہم جو ہے، اور زمانہ گواہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. لیکن یہ جو ہے آپ کو قرآن نے ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہی حکم نہیں دیا ہے نا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا. اور بھی بہت جگہ آیت آ جائے گی قرآن میں، تو بالکل واضح طور پہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا اللہ کو نہیں مانتے، مطلب اللہ کی بات کو نہیں مانتے، یعنی کہنے کا مطلب اللہ کے فرمان کو اپنے آگے نہیں رکھتے، اپنے معاملے میں جو ہے نا اللہ کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو ولی مت بناؤ، ٹھیک ہے. قرآن میں واضح طور پہ بہت جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ بگاڑ جو ہوا ہے وہ فطرت میں، جو آپ کو سائیکلوجی میں بگاڑ ہوا ہے، ٹھیک ہے. فطرت جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، دل جو ہے اپنی جگہ برقرار ہے، روح جو ہے اپنی جگہ پاک ہے، کیونکہ روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے اپنی طرف مر روح ہی، ٹھیک ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے. روح میں بگاڑ نہیں ہے. روح میں جو ہے نا وہ آپ کو کیا نام ہے پہچان باقی ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو عقل تھی نا، وہ عقل جو روح جو ہے نا عقل سے لڑتی تھی نا، روح جو ہے عقل کو سمجھاتی تھی نا، روح مضبوط تھی نا عقل سے اور سمجھاتی تھی. روح ریلیجن ہے نا، ظاہر بات ہے. عقل کیا ہے؟ عقل طاغوت ہے. عقل کیا ہے؟ طاغوت ہے، ٹھیک ہے. عقل بعض دفعہ صحیح بھی سمجھاتی ہے، لیکن وہ نا اصل میں وہ ریلیجن سے اس کا پھڈا ہی ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو روح جو ہے ریلیجن وہ جو ہے نا سمجھا رہا تھا عقل کو. معاملہ یہ ہو گیا کہ روح کو جو ہے نا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس کو جو ہے نا ایک اب روح کو بھی تو غذا ملتی ہے نا. روح کو غذا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ عبادت سے روح کو غذا ملتی ہے، ریلیجن سے ٹچ رہنے میں غذا ملتی ہے. تو روح کو غذا دیا نہیں. پلس جو ہے نا وہ عقل والی جو طاغوت والی غذا ہے اس کو غذا پہ غذا، غذا پہ غذا، غذا پہ غذا، اس کو پڑھائی کی پڑھائی، خوب پڑھائی، طاغوت کی پڑھائی، یہ پڑھائی وہ پڑھائی. تو وہ کیا ہو گیا؟ پھول کے برا. ٹھیک ہے. اور ایک دم ہٹا کٹا جو ہے نا وہ دجال تیار ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو آپ کو دجال اپنے ہاتھ میں کہے گئی کہ یہ میری جنت اور جنت میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تمہیں میری ماننی ہوگی. ٹھیک ہے. اور روح کیا ہو گئی؟ اس کے مقابلے میں کمزور ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ جو ہے نا کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو جو ہے نا غذا فراہم نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ ویک ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر ادھر کیا کر دیا؟ پلس یہ نہیں ظلم کیا صرف کہ اس کو غذا نہیں دیا، ادھر ظلم کر دیا کہ آپ کو وہ جو ہے نا وہ جو سائیکولوجی تھی اس کو غذا پہ غذا دیتے گئے، علم پہ علم دیتے گئے طاغوت کا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ بالکل ایک دم ٹھوس ایک دم عقیدے کے ساتھ ہو گئی کہ نا یہی بات ایک دم درست ہے، کہ صحیح بات کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اتنا عقیدہ ڈومیننٹ ہو گیا طاغوت کا کہ ہمارے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ، سو اسکول جانا صبح میں. بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا بیٹا سو جاؤ، دیکھ بیٹا 10 بج گیا، 11 بج گیا، صبح میں نہیں اٹھ پاؤ گے، پھر اسکول نہیں جا پاؤ گے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہ کہاں کون سے کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ میرے اور آپ کی زبان سے نکل رہا ہے. کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ سائیکولوجی میں بگاڑ ہے. سائیکولوجی میں یہ بات بیٹھا دی گئی کہ جانا کیا ہے؟ صبح آنکھ کھلے گی تو کیا کرنا ہے؟ اسکول اسکول اسکول. سمجھ رہی ہیں بات؟ ٹھیک ہے. روح نے کیا سکھایا تھا؟ روح نے سکھایا تھا کہ بھائی آنکھ کھلتی ہے کیا کرو؟ اللہ کا نام لے کے اٹھو. ٹھیک ہے. اللہ کی پہلے عبادت، تب اس کے بعد کچھ کام. تو وہ ہم نے کیا کر دیا؟ روح کو نیند سلا دیا. ٹھیک ہے. غذا نہیں دیا. وہ کیا ہو گئی؟ اب بیہوش کے حالت میں. سمجھ رہی ہیں؟ ضمیر کیا ہو گیا؟ بیہوش ابھی. تو اس طرح سے معاملہ ہوا ہے. تو ہم فطرت جو ہے میری کیا ہو گئی ہے؟ وہ بیہوش ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں. تو اب جو ہے وہ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کچھ سمجھ میں آتا ہے اس سے. ابھی اس پہ نہیں جائیں گے کہ وہ بتائیں گے ہم کہ آپ کو کیا ذریعہ کیا وہ ساری چیزیں بات کی، بہت بات کی. ابھی تو یہی سب کلیئر کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. یرحمک اللہ. تو یہ جو ہے سولوشن کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں یرحمک اللہ، جیسے دودھ میں پانی جو ڈالنے جا رہا ہے والا پروسیس ہو رہا ہے کہ دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ دودھ بالکل پانی ہو جاتا ہے. تو دودھ کو دودھ برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو دودھ میں دودھ زیادہ ڈالو، پلس جو وہ پانی ہے وہ کیا کر دو؟ پہلے تو کام کرو کہ پانی جو ہے وہ کم کرو. پانی ڈالنا چھوڑو. جو چیز دودھ کو دودھ نہیں رہنے دے رہی ہے اس کو کیا کرو؟ پہلے اس کو سٹاپ کرو. سٹاپ اٹ. لا الہ. یہ ہے لا الہ. ٹھیک ہے. ایولنس کو اپنی زندگی سے ہٹائیے، طاغوت ہٹائیے اپنی زندگی سے، طاغوت کی تعلیم ہٹائیے. ٹھیک ہے. طاغوت کی تعلیم ساتھ رہے گی اور پلس اللہ کی تعلیم دیں گے اور یہ بولیں گے کہ اللہ جو ہے نا سمجھا لے گا، بجھا لے گا، وہ ہے نا انسان ہدایت پہ رہے گا، اور یہ وہ کبھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا الہ نہیں کریں گے الا اللہ، ممکن ہی نہیں ہے. زندگی میں اللہ کا تصور آ ہی نہیں سکتا جب تک غیر اللہ کا انکار نہ کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کلمے کا جو جز ہے نا یہ بہت اپنے آپ جگہ خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. ایک پورا کلاس لگ جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھانے میں. سمجھ رہی ہیں؟ تو پہلے کیا کر رہا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہندو تھا، کوئی ہندو تھی لڑکی، وہ مسلمان ہوئی، کیا کہی؟ پہلے کیا کرے گی؟ پہلا سٹیپ کیا لے گی؟ پہلا سٹیپ کیا لے گی؟ یس، ہندوازم چھوڑے گی. ٹھیک ہے. پہلے یہ کہے گی کہ تمام جو ہم دیوی دیوتا کو مانتے تھے وہ کچھ نہیں ہے. پہلے انکار کرے گی. آری بار یس، لا الہ کرے گی پہلے. ٹھیک ہے. پہلے انکار کرے گی. ٹھیک ہے. کہ کوئی الہ نہیں، کوئی غیر اللہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کہے گی؟ اب جس دھرم میں ہم جا رہے ہیں، اب جس ریلیجن میں جا رہے ہیں، اس کا جو الہ ہے وہی الہ ہے، الا اللہ. ٹھیک ہے. یہ گرامر کے اسٹوڈنٹس کو جب ہم پڑھائیں گے نا، لام علی زبر لا پورا ایک چیپٹر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، لا ناٹ والا ناٹ، مطلب ناٹ والا نہیں سمجھ رہی ہیں؟ وہ جو دروس اللغت العربیہ میں پڑھایا آپ لوگوں کو، وہ والا لا نہیں ہے. یہ لا کچھ اور ہی لا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم بتائیں گے ڈیٹیل سے، تب آپ کو نا کان ایک دم شاکڈ ہو جائے گا کہ یار کتنا وزن ہے اس کلمے میں، سبحان اللہ. تبھی تو اتنا اجر ہے کہ ایک بار پڑھو تو اتنا اجر ہے، سبحان اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ جو ہے نا وہ یہی لا جو ہے لا حول ولا قوت میں بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اپنے اندر کتنا وزنی کلمہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پہلے انکار کرنا ہوگا. پہلے طاغوت کو ایک دم انکار. کیا چیز انکار؟ کیا زبان سے انکار؟ صرف زبان سے انکار کرے وہ لڑکی کہ نہ کوئی دیوی دیوتا نہیں، اور پھر وہی دیوی دیوتا کو پوجا کرے اور بولے کہ اللہ کو بھی ایک مانے. یہ کون سی بھائی عقل ہے بھائی؟
یہ تو آپ اپنی عقل سے کہہ دیجیے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہی ہو کہ خالی یہ سب تمہارا جھوٹ پنا ہے، کہ بولیے گا کہ نہیں بولیے گا، وہ تو آپ کو واضح طور پہ پتا ہے. لیکن جب مسلمان کی جب بات آتی ہے عمل کرنے کی تو پھر کیوں شیطان پٹی پڑھانے لگتا ہے کہ نا 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 ابھی بھی مسلمان ہے، نا 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 ہم بہت ایمان والے ہیں، نا نا بھائی ہم اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا. یہ ساری چیزیں کیوں پٹی پڑھاتا ہے شیطان؟ اس لیے کیونکہ نا آپ بھرم میں رہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ بھرم میں رہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، آپ بھرم میں رہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، تاکہ عمل کی طرف نہیں لا سکے، وہ اصل مقصد کی طرف نہیں لا سکے. وہ آپ کو جب چوٹائے گا دل، جب آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا کہ نہیں یار واقعی میں ہم اس لیول سے گرے ہوئے ہیں، واقعی میں ایمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر، تو جا کے پھر آپ کو نا فکر ہوگی لاکھ نا کہ ایمان بناؤ. آپ کو جب یہ فکر ناحق ہی نہیں ہے، آپ کے دماغ میں دل دماغ میں سائیکلوجی میں یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ ایمان تو ہے ہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں ہی ہیں، ہم تو بھائی اللہ کے پیروکار ہیں ہی ہیں، کوئی بات نہیں اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں نا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور اس کو اتنا پڑھیں گے کہ وہ جو نا حکم نہ کریں گے اس کو وہ ہے نا وہ مات دے گا اس کو، کوئی بات نہیں، وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا نا، وہ کوئی بات نہیں، گناہ کرو، نیکی بھی خوب زیادہ کرو کہ تاکہ نیکی اتنا ڈومیننٹ ہو جائے کہ وہ گناہ جو ہے کیا ہو جائے، وہ پھر ہے نا آیت فٹ کر دیں گے. کون سی آیت؟ کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، یعنی برابر سے گناہ کرتے رہنا ہے، یہی پٹی پڑھا دیتا ہے شیطان. ٹھیک ہے، نیکی گناہ کو مٹاتی ہے، بالکل مٹاتی ہے، لیکن کیا ہے، گناہ حتی الامکان کم کرنا ہے، بچنا ہے. پھر اس کے بعد جو چھوٹا موٹا جان بوجھ کے نہیں، جو انجانے میں ہو جائے، کیونکہ انسان ہے ظاہر بات ہے کبھی وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، گناہ کرے گا ہی، وہ ہو جائے گا، تو اس کو کہا گیا کہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. ٹھیک ہے، الٹا کا پلٹا مطلب شیطان نے بٹھا دیا سائیکلوجی میں. تو اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ایمان ہے ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار نے بالکل صحیح کہا کہ ایمان ہے ہی کوئی نہیں دل میں. اس پر مولویوں نے، اس پر اسکالرس نے دھجی پرزا اڑایا ان کے بیان کا، اتنا ان کو غصہ آیا کہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بولا کہ ایمان کوئی نہیں ہے، یعنی یہ دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. یار دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات نہیں، انہوں نے بولا کہ ایمان واقعی میں کوئی نہیں ہے، کہ عمل کے لیے اکسا نہیں رہا. جو ایمان عمل کو نہ اکسائے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. بتائیے، آپ ہی بتائیے. صحابہ اکرام نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، ٹھیک ہے کل تک ہم بت پوجا کر رہے تھے، آج ہم آپ کو اقرار کرتے ہیں. عمر فاروق نے کہا کہ بھائی اب تو ہم جو ہے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں سچا، اور دوسرے دن سے کام وہی کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے لگاتے ان کو کہ جس دن سے کہا اس دن سے عمل کر کے شو کیا. دیکھیں آپ کو ہم ایک بات بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سب سے بڑا جو بگاڑ ہوا وہ سائیکلوجی میں ہوا. یہ بہت بڑا فتنہ ہماری زندگی میں، علم کا فتنہ بہت بڑا. ہماری سینچوری کا جو فتنہ ہے وہ علم کا ہے، اور علم طاغوت کا، اور پلس دین کے. اس سے بھی جو ہے نا یہ علماء سو جو ہے نا بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، نہ انسان جو ہے نا وہ یہ وہی والی بات کہ نہ مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. میرا دعوی عشق جو ہے اللہ کے لیے عشق جو ہے کہ ہم بہت اللہ کے فدائی ہیں، اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا بہت زیادہ جانثار ہیں. نہ صنم ملا ہے اور نہ ہی خدا ملا، نہ ہی طاغوت کی پڑھائی میں ہم کمپلیٹ ہو چکے، نہ ہی کچھ تیر مارا جا کے، اور نہ ہی جو ہے نا ہم دین سے تو گئے ہی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے معاملہ ہوا ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو اصل میں سائیکلوجی میں بگاڑ ہے. یہ سائیکلوجی کی بگاڑ کو ہم ٹھیک کر لیں گے، یہ سائیکلوجی کی بگاڑ کو ہم ٹھیک کر لیں گے. سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ دودھ میں جو پانی ڈالا جا رہا تھا، پانی ڈالنے والے پروسیس کو کیا کریں گے؟ اسٹاپ اٹ، پانی نہیں ڈالا جائے گا اب. ٹھیک ہے، اب کیا کریں بھائی، اتنا پانی ہو گیا، دودھ پانی کی طرح دم لگ رہا ہے جی، اب کیا کریں اس کو اچھا کرنے کے لیے؟ تو بھائی دودھ ڈالو. اچھا پانی جو اسٹاپ کیا تو پانی اسٹاپ کر دیا، ٹھیک ہے، دودھ کل ڈال دیں گے یار، اب رہنے دو یار کل ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. دودھ اور پانی جو اسٹاپ کیا گیا، دودھ ڈالا گیا، بیک وقت ہوگا وہ. ٹھیک ہے، پانی ڈالنا اسٹاپ کیا جائے گا، دودھ ادھر سے ڈالا جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ہم کو دینا ہے اگلے انسان کو، کسٹمر کھڑا ہوا ہے، دودھ لے گا وہ. ٹھیک ہے، موت کھڑی ہوئی ہے کہ آپ دستک دے دے گی، کہ کب دستک دے دے گی. تم نے تیاری کی ہے اللہ کے لیے؟ تمہیں پتا ہے کہ تم 60 سال کے بعد مرے جاؤ گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتا چلا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ سائیکلوجی میں جو بگاڑ ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ طاغوت کی پڑھائی کو کیا کریں گے؟ خیرآباد کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہ طاغوت کی پڑھائی دنیا میں ہے، ایسے ہے، اتنا زندگی اپ گریڈ ہو گئی ہے، دنیا اپ گریڈ ہو گئی، وہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا بات کی چیز ہے. سب سے پہلے اپنے دماغ میں کیا بیٹھانا ہے کہ پہلے لا الہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد الا اللہ، عبادت چلے گی نا سائڈ سے، دین سیکھ رہے ہیں نا سائڈ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ روح پیدا ہوگی، وہ جو ہے نا روح جو ہے نا جاگے گی کہ جو ہے نا تہلکہ مچا دے. پھر وہی انسان ہوگا جو ہے نا وہ نا بولے گا کہ یار کربلا کا واقعہ پڑھتے تھے، یہ تو کربلا برپا ہونے والی ہے ہماری ذات سے. وہ یہی کہے گا، اندر سے اس کا ضمیر جو ہے نا وہ کہے گا، اس ضمیر کے اندر سے آواز آئے گی. ٹھیک ہے، یہ کوئی آپ کو سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا تھا صحابہ میں
آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ وہی انسان تھے جو ہمارے ہم سے کم کھاتے تھے، ہم سے کم جو ہے نا ساری چیزیں تھی، ساری لوازمات سے سارے جو ہے نا وہ چیزیں تھی. کیا چیز تھی جو ہم کو ہے نا سبقت لے گئی؟ وہ جنت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام سے لقب سے نوازے گئے. کیا چیز؟ تو وہی تھی یہ سمعنا واطعنا، سنا اور مانا. ٹھیک ہے، ان کے وقت تو طاغوت کی پڑھائی نہیں تھی. ہمارے لیے جو ہے نا ڈبل آپ کو فتنے والا جو دور ہے نا وہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ کیا نام ہے کہ آپ کو ادھر سے بھی طاغوت کو بھی جو ہے نا نگلیکٹ کرنا ہے، اور پلس کیا کرنا ہے ادھر سے جو ہمارا جو ریلیجن بالکل دم توڑ رہا ہے، عبادات سے جو ہم کٹ گئے ہیں، اللہ سے جو ہے نا کٹ گئے ہیں، اس سے کیا کرنا ہوگا؟ لا لگانا ہوگا. اور یہ دونوں کام بیک وقت چلے گا، ایک ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو جو ہے نا آسان کرے میرے لیے. اس پہ پورا ہم کو کریکولم، جیسا کہ ہم اب کل سے ڈسکس کیا کل بھی، کہ کریکولم تیار کرنا ہے انشاءاللہ. اور کوئی جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہو پائے گا کہ مطلب آپ وہ جو سمجھ رہی ہیں کہ مطلب بڑے پیمانے والی بات، چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ کریں گے، کیونکہ ہم کو طریقہ جو اپنانا ہے وہ اپنے نبی سے اپنانا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کو دیکھ کے ہم کو نہیں چلنا ہے. میرے نبی نے جو طریقہ اپنایا ہے بس ہم وہی طریقہ اپنائیں گے. میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہم اپنے نبوی طریقے پہ چلیں گے، اللہ میرے کو کامیاب کرے گا. وہ 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 10 اور 10 سے 100، 100 سے 1000 کیسے ہوگا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. ہم اخلاص کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. چھوٹی سی بھی اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ نیکی بہت قبول ہے. ایون کہ ہے نا انسان سوچ کے بھی چلتا ہے نا، صرف ارادہ کرتا ہے، اس کی بھی بہت قدر ہے اللہ کے ہاں. کم از کم اگر ہم نہ بھی کامیاب ہو تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اللہ کے ہاں یہ حجت تو رکھیں گے نا کہ اللہ ہم جو ہے نا دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارا کہ ہم ہاتھ پیر بہت مارا، اللہ کوشش بہت کیا، اللہ بچنے کی بھی بہت کوشش کیا، اور تیرے راستے پہ چلنے کی بھی بہت کوشش کیا. ہاں میرے مقدر میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ میرے ذریعے سے کوئی انقلاب برپا ہو، میرے مقدر میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ میری ہی کوشش کامیاب ہو جائے، میرے مقدر میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ رزلٹ میرے ہی سے آ جائے. وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے پہ راضی، لیکن ہم کوشش تو کیا نا. اللہ پاک جو ذمہ داری آپ نے میرے کو سونپی تھی اس میں ہم اپنی کوشش کیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ پرفیکٹنس کے ساتھ کر دیا، پرفیکٹنس تو کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان ہے، جو کامیاب بھی ہو جائے گا وہ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ جو کوشش کیا ہے، اللہ اس کو چھوٹی موٹی جو نیکی ہے اللہ اس کو قبول کر لے اور بخش دے. کم سے کم یہ تو حجت پیش کر سکیں گے نا اللہ سے. یہ تو نہیں نا کہ ہاں لاٹ صاحب کی طرح زندگی گزار کے آنا بالکل جو ہے نا جیسے کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب مرنا ہی نہیں ہے، کہ ایسا بلڈنگ ٹھوک رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. ایسا غرق ہے پڑھائی میں کہ جیسے کہ نا انجینئر ڈاکٹر کا ایسی خوشی ہو رہی ہے لگ رہا کہ کیا حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، جاب کی ایسی خوشی ہو رہی ہے لگ رہا کیا تیر مار لیا. ہاں بیٹا ادھر جاب لگایا، باپ کا ادھر جنازہ اٹھ گیا. بیٹی ادھر جو ہے نا لاٹ صاحب ہے نا سسرال میں گئی، اور جو ہے نا بڑا میرے بھائی داماد صاحب جو ہے نا وہ بھائی بہت بڑے انجینئر ہیں کہ سعودی میں انجینئر ہے وہ، باپ رے باپ، اس کی 2 لاکھ 3 لاکھ سیلری ہے. پتہ چلا ادھر اماں کا جنازہ نکل رہا ہے. کیا فائدہ یار. حقیقت دیکھو نا کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز جو ہے وہ تیاری کس چیز کی ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دعا ضرور کیجیے گا میرے حق میں. ہم آپ لوگوں کے دعاؤں کے جو ہے نا محتاج ہیں کہ اللہ آسان کرے، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں، اور آپ بھی جو کریں گے یہ سب جو چیز ہے وہ کس کے لیے؟ کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم اپنی ذات سے چلیں گے دین پہ، آپ اپنی ذات سے چلیے گا دین پہ، تو آپ یہ جو ہے یہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے. تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ٹھیک ہے، تم میرے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم کر دیں گے، اور تمہارے قدم کو بھی جما دیں گے. یاد رکھنا، قدم جو جمے گا نا اسی طرح سے جمے گا. تم ثابت قدم، تم جو ہے نا میرے دین کی مدد کرتے رہو گے نا، تو پھر تمہارا جو ہے نا قدم جو ڈاواں ڈول ہو رہا تھا نا اس کو بھی ہم جما دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تم گھبرانا نہیں. ہاں آزمائیں گے ضرور، اس بیچ میں آزمائش میں بھی تمہیں کھڑے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، کھڑے رہنا ہوگا. یہ نہیں کہ تم ہے نا جو ہے نا مطلب اس سے یہ ہو جانا، اکتا جانا، نہیں. وہی آزمائش میں تو انسان آزمایا جاتا ہے کہ بھائی واقعی میں جو اپنے دعوے میں ذرا سچا ہے دکھائے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد میری مدد آئے گی. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کو راضی کر سکے. چلے یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اچھا، آپ لوگوں کو ایک میسج دیا تھا نا صبح میں ہم کہ بعض دفعہ بہت زیادہ مطلب بزی ہونے کی وجہ سے وہ ریکارڈنگ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، اس کا لنک گروپ میں یا پھر اسٹیٹس پہ. تو آپ ایسا نہ سمجھا کریں کہ وہاں ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ مطلب ایز اے سجیشن بول رہے ہیں ہم کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو ہے نا اسپیکنگ والیوم کو جو ہے نا سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی جو ہے نا وہاں ریکارڈنگ اپلوڈ ہونا تو آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یوٹیوب پہ ایٹ لیسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں شیئر نہ بھی کریں تو وہاں آپ لوگوں کو مل جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.